بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 71 اسد اللہ و اسد رسولہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے انتہائی جری جرنیل تھے، جہاں جاتے مشرکین کی صفیں الٹ دیتے۔ آپ کے سامنے کوئی مشرک ٹک نہیں سکتا تھا۔ مشرکین کے علمبرداروں کو ڈیل لگانے کے علاوہ بھی آپ نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے تھے۔ مشرکین کا ایک مشہور شہ سوار سبع بن عبد العزیٰ آپ کے پاس سے گزرا۔ آپ نے کہا، ارے ختنے کرنے والے کے بیٹے ادھر آ۔ اس کی والدہ شریف بن عمر کی آزاد کردہ لونڈی تھی اور وہ مکے میں ختنہ کیا کرتی تھی، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اس نام سے پکارا۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کا کہنا ہے، اللہ کی قسم میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کی طرف دیکھ رہا تھا جو دشمنوں کے خون کی پیاسی تھی۔ جب سبع بن عبد العزیٰ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کو خاک و خون میں تڑپایا اور بنو عبد الدار کے کئی علمبرداروں کو موت کے گھاٹ اتارا اور غزوہ احد میں اپنے شجاعت کا خوب مظاہرہ کیا۔ جبیر بن مطعم جو مشرک تھا، اس نے وحشی سے کہا تھا کہ اگر تم میرے چچا طعیمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ وحشی کی زبانی یہ پورا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت وحشی خود فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طعیمہ کو بدر میں قتل کر دیا تھا۔ مجھ سے میرے مالک جبیر بن مطعم نے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ چنانچہ جب لوگ جنگ احد کے لیے نکلے تو میں بھی نکل پڑا۔ پھر لوگوں نے لڑائی کے لیے صف بندی کر لی۔ سبع نے لڑنے کی دعوت دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے، اسے پکارا اور ایک ہی وار میں اسے ختم کر دیا۔ کہتے ہیں میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا، اچانک وہ میرے نزدیک آ گئے، میں نے فوراً نیزہ ان پر پیچھے سے مارا، وہ ان کی ناف سے نیچے لگا اور جسم کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ جب لوگ واپس آئے تو ان کے ساتھ میں بھی مکہ واپس آ گیا اور میں آزاد ہو گیا، اور قریش کے ساتھ فقط حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا اور باقی قتل و قتال سے میرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ چنانچہ فتح مکہ کے بعد جب طائف میں وفد مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو اس میں یہ وحشی بھی گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ وحشی آئے ہیں۔ آپ نے دریافت کیا، انت وحشی، کیا تو وحشی ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، ہاں میں وحشی ہوں۔ آپ نے فرمایا، انت قتلت حمزہ، حمزہ کو تو نے شہید کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، آپ تک جو بات پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے، معاملہ یہی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وحشی مشرف با اسلام ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا، کیا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ؟ چنانچہ اس کے بعد حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جب مجلس میں آتے تھے تو پیچھے بیٹھتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، اور اس مشفقانہ اسلوب کلام میں وحشی کا نہ مواخذہ ہے نہ اسے گناہ گار ٹھہرانا مقصود ہے، بلکہ اس سے صرف یہ بات ہے کہ وحشی رضی اللہ عنہ کے سامنے آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم تازہ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کے شہادت کا منظر اور نامناسب انداز سے انہیں مسلح کرنے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کو اس طرح کہا۔ اور پھر حضرت وحشی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے فرا فرما گئے تو مسیلمہ کذاب نے شور برپا کیا۔ میں نے سوچا کہ میں ضرور اس کی طرف جاؤں گا، ممکن ہے اس طرح میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کرنے کی واردات کا ازالہ کر سکوں، لہٰذا میں بھی لوگوں کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی طرف چلا، اور حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہی مسیلمہ کذاب قتل ہوا۔ چنانچہ مسیلمہ کذاب کے قتل کرنے کے بعد انہوں نے یہ تاریخی الفاظ کہے، میں نے اسلام لانے سے پہلے بہترین انسان یعنی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا،
اور اب اسلام لانے کے بعد بدترین انسان مسلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کیا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی مسلمانوں سے مفارقت نہایت نقصان دہ تھی۔ وہ جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے۔ مشرکین مکہ ان سے بڑا کینہ رکھتے تھے، کیونکہ بدر کے دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کے رشتہ داروں کو خون میں نہلا دیا تھا اور وہ ان سے انتقام لینا چاہتے تھے، لیکن کفار اتنے بزدل تھے، وہ ان سے اس قدر خائف تھے، ڈرتے تھے کہ ان کا سامنا کرتے ہوئے بھی لرزتے تھے۔ وہ بدلہ لینے کے لیے ان سے علی الاعلان جنگ کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دھوکہ دے کر انتہائی بزدلی سے قتل کرنے کا حربہ اپنایا، یعنی وحشی کو ان کے پیچھے لگا دیا اور خود حمزہ رضی اللہ عنہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اللہ کے شیر اسد اللہ و اسد رسولی اس طرح شہید ہوئے، دھوکے سے گویا شہید کیا گیا انہیں، سامنے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آ سکا۔ انہیں اس طرح نہیں شہید کیا گیا جس طرح جنگجو ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور قتل و قتال کرتے ہیں، بلکہ کفار نے آپ کو اس طرح مارا جیسے شرفاء کو اندھیرے میں دھوکے سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام شہداء سے بڑھ کر وحشت اور انتقامی کارروائی کا نشانہ بنے۔ جب وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو وہ ہندہ بنت عتبہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اگر میں آپ کے باپ کے قاتل کو قتل کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ وہ کہنے لگی، میں تمہیں اپنی قیمتی ملبوسات دوں گی۔ وحشی نے اسے یقین دلایا کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ ہندہ نے اپنے سارے زیورات اور کپڑے دے دیے اور وعدہ کیا کہ جب واپس مکے پہنچے گی تو اسے 10 دینار بھی دے گی۔ اس کے بعد وحشی انہیں اس جگہ لے گیا جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا، پیٹ اور سینہ چاک کر کے جگر نکالا اور چبایا، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اس کو اگل دیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی مسئلہ کیا گیا۔ عورتوں نے بہت سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کان ناک کاٹ کر اس کے ہار بنا کر گلے میں ڈالے۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھیوں سے پوچھا، من رأى مقتل حمزہ، حمزہ کی جائے شہادت کسی نے دیکھی ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں نے وہ مقام دیکھا ہے۔ تو فرمائے، چلو ہمیں بھی دکھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل دیے اور کچھ دیر بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس پہنچے، دیکھا کہ ان کا پیٹ پھاڑ دیا گیا ہے اور مسلح بھی کیا گیا ہے۔ اس آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان کا تو مسلح بھی کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، انا شہید علی ہؤلاء، میں ان پر گواہ ہوں، انہیں ان کے خون ہی میں کفن دے دو، کیونکہ جو بھی زخم اللہ کے راستے میں آتا ہے قیامت کے دن وہ ایسی ہی حالت میں ہوگا کہ خون بہہ رہا ہوگا، لونہ لون الدم وریحہ ریح المسک، اس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا مگر خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قدموا اکثرهم قرآنا فجعلوه فی اللحد، جسے قرآن زیادہ یاد تھا اسے لحد میں آگے کرو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کی لاش کو مسلح کیے ہوئے حالت میں پایا کہ ناک کان کٹے ہوئے ہے اور سینہ چاک کیا ہوا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر روئے کہ ہچکی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اعلان اور محبت رسالت کے جرم میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مسلح کر دیا گیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رحمت اللہ علیک، اے میرے شفیق چچا جان، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہو۔ میں تو یہی جانتا ہوں کہ آپ بہت بلائیاں کرنے والے اور خوب صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ عورتیں بہت غمزدہ ہوگی یا میرے بعد یہ سنت جاری ہو جائے گی تو میں حمزہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیتا، تاکہ قیامت کے دن ان کا ظہور درندوں کے شکموں اور پرندوں کے پیٹوں سے ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مشرکین پر غلبہ دیا تو میں چچا کے بدلے میں ان کے 70 آدمیوں کا مسلح کر دوں گا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابشروا، خوش ہو جاؤ، جاءنی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی کہ بلا شبہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 7 آسمانوں میں نام ہی یہ لکھ دیا گیا ہے، اسد اللہ و اسد رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ابھی ہٹے نہیں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجروح دل کی تسکین کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہے، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی آپ صبر کرے اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کفار پر غم نہ کھائے، نہ آپ اس پر تنگی میں مبتلا ہو جو وہ مکر سازشیں کرتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، تحقیق اللہ تعالی صبر کاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور قسم کا کفارہ دیا اور اپنا ارادہ فسخ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو رو پڑے اور ہچکی بن گئی، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ہوں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام شہیدوں کے سردار ہے، اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی، اور صرف اپنے چچا کی شخصیت سے ہی پیار نہ تھا بلکہ ان کا اسم گرامی بھی بہت محبوب تھا آپ کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اس کے گھر والوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اس کا نام کیا رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سموہ بأحب الاسماء الی حمزہ، اس کا نام حمزہ کے نام پر رکھو کیونکہ ان کا نام مجھے سب ناموں میں زیادہ پیارا ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن تھی۔ جب انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ فوراً میدان احد میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے آئی۔ اب علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے والدہ کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے والدہ کو روکنے کے لیے دوڑ پڑے اور روکنا چاہا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ بیٹے نے عرض کیا اما جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میدان جنگ میں آنے کی ممانعت فرمائی ہے، لہٰذا آپ واپس تشریف لے جائے۔ حضرت صفیہ بولی کیوں؟ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میرے بھائی کا مسلح کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سب اللہ کی راہ میں ہوا ہے، پس اس نے جس طرح ہمیں راضی کیا ہے انشاءاللہ میں اس مصیبت پر صبر کروں گی اور ثواب کی امید رکھوں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والدہ کے اس جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا خلی سبیلہا، ٹھیک ہے ان کا راستہ چھوڑ دو۔ جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھائی حمزہ رضی اللہ عنہ کی مسلح شدہ لاش دیکھی تو بڑے صبر کے ساتھ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صبر دیکھا تو آپ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ ان کے عقل پر اثر پڑ جائے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رو پڑی۔ اس طرح ان کے غم کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا 2 سفید چادریں ساتھ لائی تھی، انہیں ان دونوں چادروں میں کفن دیجیے۔ کہتے ہیں ہم وہ دونوں چادریں لے گئے تاکہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن دیا جائے۔ ہماری نظر حمزہ رضی اللہ عنہ کے برابر میں پڑی تو دیکھا کہ ایک انصاری کے ساتھ بھی مشرکین نے ویسے ہی سلوک کیا تھا جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ ہمیں بڑی شرم آئی کہ ہم انصاری کی لاش کو تو بے کفن رہنے دے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 چادروں میں کفن دے، چنانچہ ہم نے ایک چادر حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے اور ایک چادر دوسری انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کر دی۔ جب تمام شہداء کے جنازے اکٹھے کر لیے گئے تو سب سے پہلے نماز جنازہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھی گئی اور ہر شہید کے بازو میں ان کو رکھا گیا۔ اس طرح سید الشہداء پر 72 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سب شہیدوں کو بلند درجات عطا فرمائے اور ہمیں شہیدوں کے نقش و قدم پر چلنے والا بنائے
احد میں شہید ہونے والے دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔